کفار کی طرف سے کئی اعتراضات ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارے یہاں لبرلس طبقہ ہے یا ملحدین طبقہ ہے وہ بھی کافی اعتراض کرتا ہے اس حوالے سے کہ عورت جو ہے وہ دین اسلام کے اندر آدھی عقل رکھتی ہے، ناقصات العقل کا چونکہ ایک روایت کے اندر یہ لفظ آیا ہے، لہذا اس کی چونکہ فہم درست نہیں ہوتی ہے، نہ دیکھا کہ علماء نے اس معنی کو کس طرح حل کیا ہے یا حدیث کے متن کو کیسے حل کیا جاتا ہے، تو یہ ایک اعتراض ہوتا ہے۔ اس کو میں سمجھا دیتا ہوں، کیا دین اسلام کے اندر عورت کی عقل ناقص ہے یا نہیں؟ تو پہلی بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جتنی بھی آیتیں ذکر کی ہیں جس کے اندر تدبر کی بات کی ہے، تفکر کی بات کی ہے، تعقل کی بات کی ہے، عقل کو جھنجھوڑا ہے، اس کے اندر مرد کے اندر اور عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی فرق بیان نہیں کیا، اس لیے کہ قرآن پاک وہ مرد کے لیے بھی ہے، قرآن پاک عورت کے لیے بھی ہے، قرآن پاک کی آیات مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ قرآن ذکر کرے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی۔ ہر حکم، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، جتنی بھی احکامات ہیں ایمان کے، کفر کے، یہ مردوں کے لیے بھی ہیں، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح جو جنت کی زندگی ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، وہ مسلمان مردوں کے لیے بھی ہے، مسلمان خواتین کے لیے بھی ہے، لہذا اس بات پہ سب کا اتفاق ہے۔ اب قرآن پاک کی کچھ آیتیں ہم دیکھتے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب کبھی تدبر کی بات کی، تفکر کی بات کی، عقل کی بات کی، اس میں کبھی مرد عورت کا فرق اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، جو سب سے بڑی دلیل ہے کہ تفکر کے معاملات، تدبر کے معاملات، تفکر کے جو معاملات ہیں، اس کے اندر مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اس فرق کے اندر نہیں ڈالا۔ مثلا سورہ نساء آیت نمبر 82 میں دیکھیے گا، اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن پاک میں تدبر نہیں کرتے ہیں؟ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، غور و فکر، عقل استعمال کر کے، عقل کو لے کے بڑے بغور مطالعہ کر کے تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہوتا بڑے اختلافات ان کے اندر مل رہے ہوتے، لیکن کہیں اختلاف نہیں ملتا الحمدللہ۔ جہاں کہیں اختلاف نظر آ رہا ہوگا وہ کم فہمی ہوتی ہے، اس لیے تدبر کی بات کی گئی ہے۔ تدبر کہتے ہیں اچھے طریقے سے غور و فکر کرنا، بادی و نظر کے اندر کوئی چیز دیکھ کر کے اعتراض کر دیا کہ بھئی یہاں تو اختلاف نظر آ رہا ہے، وہ کم علمی، کم تدبر ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن پاک میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں میں تالے لگ گئے ہیں؟ تو سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر جب عقل اور تدبر کی بات کر رہے ہیں، اس میں مرد اور عورت کا کوئی اللہ نے فرق بیان نہیں کیا۔ اگر ایسا ہو کہ ایک کی عقل کامل ہے، ایک کی عقل آدھی ہے، تو ان دونوں کے درمیان احکامات میں، تدبر تفکر میں فرق آنا چاہیے تھا، اللہ نے کبھی اس فرق کو ذکر نہیں کیا۔ سورہ انبیاء میں اللہ ذکر کرتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے ایسی کتاب کو نازل کیا کہ اس کے اندر ذکر ہے، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ مرد عورت دونوں سے ایک ہی خطاب ہے، دونوں کی عقل کو ایک پلڑے کے اندر رکھ کے اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اللہ نے فرمایا جن کی تم عبادت کرتے ہیں، اف ہے، یعنی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ افلا تعقلون، مرد اور عورت دونوں کے لیے کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی؟ اور قرآن جب بھی کلام کرتا ہے اطلاق کامل کا تقاضا کرتا ہے، لہٰذا عقل کی بات کر کے کامل اطلاق اللہ نے کیا، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، دونوں کی عقل اس معاملے میں، تدبر تفکر اور تعقل کے معاملے کے اندر ایک برابر قرآن پاک نے رکھی ہے۔ اسی طرح وما یذکر الا اولو الالباب، اللہ نے فرمایا جو عقل والے ہیں وہ قرآن سے نصیحت لیتے ہیں۔ عقل کا کامل اطلاق عقل کامل ہی ہوا کرتی ہے، مرد کے لیے بھی آیت ہے، عورت کے لیے بھی آیت۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، دن اور رات کے اختلافات، دن اور رات کا بدلنا، اسی طرح سمندروں کے اندر کشتیوں کا چلنا لوگوں کے فائدے کے لیے، اور اللہ نے آسمان سے جو پانی برسایا، پھر اس پانی سے مردہ زمین کو اللہ زندہ کرتا ہے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر طرح کا اللہ نے اس کے اندر جاندار مخلوق بسایا، وتصریف الریاح، ہواؤں کا چلنا، والسحاب المسخر بین السماء، و زمین اور آسمان کے درمیان یہ جو بات، یہ پورا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے زندگی کے لیے میسر کیا، پورا سسٹم، اللہ نے فرمایا آیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں ہر اس قوم کے لیے جو عقل کامل رکھتی ہے۔
قوم، اس میں مرد بھی داخل ہوتا ہے عورت بھی داخل ہوتا ہے، دونوں پر اطلاق اللہ تعالیٰ نے عقل کامل کا کیا ہے۔ لہذا یہ میں ہزاروں آیتیں پڑھ سکتا ہوں لیکن مختصر بیان، اللہ نے قرآن پاک میں تدبر، تفکر، تعقل کی جب بھی بات کی ہے، مرد عورت میں کبھی فرق نہیں کیا۔ لہذا ایک بنیادی چیز قرآن پاک سے جو سمجھ میں آ گئی وہ یہ، اور قرآن سے جو مسئلہ اخذ ہوتا ہے وہ محکم مسئلہ ہوا کرتا ہے، روایات کو پھر حل کیا جاتا ہے قرآن کی مطابقت میں ہے یا مخالفت میں۔ لہذا عقل کے اندر کبھی بھی دین نے فرق نہیں کیا، دینی معاملات میں، تفکر میں، تدبر میں، تعقل کے اندر۔ اس کے مقابلے میں ایک روایت آ جاتی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ ما رأیت من ناقصات عقل اذهب لقلب الرجل الحازم، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب یہ بات آ جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے ناقصات العقل ایسی نہیں دیکھی کہ جو ایک کامل عقل والے جو ہیں ان پر بھی حاوی آ جائیں۔ اب اس روایت کو سمجھنے کے اندر چونکہ مسئلہ ہو جاتا ہے، قرآن نے جو بنیاد ذکر کی ہے اس بنیاد کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے عقل کامل کا اطلاق کیا مرد پر بھی اور عورت پر بھی، اس لیے یہ جو حدیث ہے اس روایت سے اگر یہ نتیجہ نکال لیا جائے کہ عورت کا معاملہ تدبر، تفکر، تعقل کے اندر مرد سے آدھا ہے، آپ قرآن پاک سے متعارض ہو جاتے ہیں۔ یہ معنی اس روایت سے بالکل اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے اس روایت میں دو طرح کی تعویلات ہیں جن کو کیا جاتا ہے، اور جو دوسری تعویل میں ذکر کروں گا وہ زیادہ مضبوط ہے وہ تعویل، اس لیے کہ وہ عربی کے مزاج کی بھی زیادہ مطابقت ہے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ ناقص العقل جو ہے وہ عربی کے اندر چھوٹے دماغ کو بھی کہا جاتا ہے، ناقص چھوٹے کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک محاورتاً بھی یہ جملے استعمال ہوتے ہیں، یہ ناقص ہے، یہ کامل ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے۔ اس معنی کے اندر اس روایت کو دیکھیں گے تو یہ روایت عورت کی تیز دماغی کو بیان کر رہی ہے سائز میں چھوٹا ہونے کے اعتبار سے، یعنی ایک سائز میں چھوٹا لیکن اس میں تیزی دیکھو کتنی ہے، اس لیے کہ پوری بات روایت کی کیا ہے، پوری بات یہ ہے کہ عورتوں سے زیادہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں چھوٹے دماغ والی ہم نے نہیں دیکھی، کہ دماغ ان کا چھوٹا لیکن بڑے دماغ والوں پر بھی غالب آ جاتی ہیں، یہ ان کے دماغ کی تیزی بیان ہو رہی ہے، لیکن ناقصات العقل کہہ کر ان کے دماغ کے حجم کی کو چھوٹا بیان کیا گیا ہے، کہ عورت کا دماغ سائز میں چھوٹا، مرد کا دماغ سائز میں بڑا، لیکن ان کے دماغ میں تیزی ہوتی ہے، یہ اس چھوٹے دماغ کے باوجود بھی بڑے دماغ والوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، عربی کے اندر بالکل مستعمل ہوتا ہے، لہذا اس چیز کو ہم دیکھیں گے تو یہ بالکل اسٹیبلشڈ بھی ہے آج بھی، کہ خواتین جو ہوا کرتی ہیں ان کا جو حجم ہے دماغ کا وہ مردوں سے چھوٹا ہوتا ہے، تقریباً 10% عورت کا دماغ مردوں کے دماغ سے حجم میں چھوٹا ہوتا ہے۔ ایک تعویل اس کی دوسری ہے، اور وہ یہ، وہ بھی نقص عقل کا اطلاق کیا جاتا ہے عربی کے اندر محاورتاً، بلکہ عربی میں نہیں دنیا کی ہر زبان میں کیا جاتا ہے، کہ ہر وہ ذات، ہر وہ شخص مرد ہو یا عورت ہو کہ جس کے اندر محبت کا غلبہ بہت زیادہ ہونے لگ جائے، تو اس محبت کے غلبے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں آدھا پاگل ہو گیا، یہ مجنون ہو گیا۔ مجنون بھی کہا جاتا ہے ہمارے یہاں، مجنون مطلب دماغ خراب ہو گیا، دماغ آؤٹ ہو گیا۔ اسی طرح بھائی یہ دماغ اس کا صحیح کام نہیں کر رہا محبت کے غلبے کی وجہ سے، تو یہ محاورہ جو ہے نقص عقل کا، کہ کسی کے پیار کی وجہ سے، پیار کے غلبے کی وجہ سے، محبت کے غلبے کی وجہ سے انسان ہم بولیں کہ اس کا دماغ جو ہے نا وہ کمزور ہو گیا ہے، اسے ناقص العقل عربی کے اندر بھی کہا جائے گا، دنیا کی ہر لینگویج کے اندر یہ اطلاق کیا جاتا ہے۔ ایک معنی اس روایت کا یہ بنتا ہے کہ عورت جو ہے وہ ناقص العقل ہے، یعنی محبت کے اندر جس بھی رشتے کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے وہ اتنی غالب ہوتی ہے محبت عورت کے اندر کہ اسے ہم بولیں کہ یہ محبت کی وجہ سے اس کی یہ ناقص العقل ہو گئی، مجنون ہو گئی، یہ معنی اس کا کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ دیکھیے گا کہ یہ ظاہر نفسیاتی طور پر آپ دیکھیں یہ بات بھی اسٹیبلشڈ ہے کہ عورت کے دل کے اندر اگر وہ ماں ہے، جو اولاد کے لیے کیفیت ہے مرد کے لیے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح عورت اگر اولاد ہے، جو ماں باپ کے لیے فیلنگز عورت کے لیے، عورت کے دل میں ہوگی، وہ میل کے لیے نہیں ہوتی ہیں عام طور پہ۔ اسی طرح میاں بیوی کا رشتہ ہے، دونوں کی آپس میں محبت ہوتی ہے، لیکن جو فیلنگز عورت کے دل میں محبت کی شوہر کے لیے ہوتی ہے وہ مرد کے دل میں عورت کے لیے ویسی کبھی نہیں ہوتی ہے۔ ریئر کیسز ضرور ہوتے ہیں لیکن جو ایک عمومی حیثیت کے اندر دیکھا جائے گا تو نہیں ہوتی۔ عورت کے اندر محبت کا مادہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ محبت اتنی غالب ہوتی ہے کہ ہم نقص عقل کا اطلاق اس کے اندر کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی آگے تشبیہ دی گئی شہادت کے ساتھ، کہ عورت کو جب کبھی شہادت دینی پڑ جائے، اور ہر اس معاملے کے اندر جس کے اندر محبت کا غلبہ ہو، تو عورت کے لیے وہ شہادت بہت مشکل ہوتی ہے دینا۔ آسان سی دنیا میں آپ اگر دیکھ لیں کہ ایک عورت ہے، اگر اس کو اپنی سگے بچے کے خلاف شہادت دینی پڑی ہے، نہیں دے پائے گی، کیونکہ ماں عیبوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، محبت اتنی غالب ہوتی ہے، بڑے سے بڑا عیب بھی بچے کے اندر نظر آ رہا ہو وہ چھپا دے گی اس کو،
اور یہ ایک اس کی عادت ہوتی ہے، اس لیے شہادت کے ساتھ بھی اس کی تعبیر کی گئی ہے، اور شہادت تعبیر، اس کی تعبیر سے مراد یہی ہے کہ اس کے اندر غلبہ محبت آ جاتا ہے۔ یہ جو تعویل ہے اس روایت کی، یہ پھر تھوڑی زیادہ اچھی ہے، لیکن ان روایتوں کی بنیاد پر قرآن پاک کو کبھی نہیں بدلا جاتا۔ یہ میں اکثر آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ پھر ان کی تعویل کی جاتی ہے، اس لیے کہ قرآن پاک محکم طریقے سے ثابت ہوتا ہے، اس میں بالکل یقین ہوتا ہے کہ شروع سے آخر تک اللہ کا کلام ہے، اور لیکن جو روایات ہیں چونکہ یہ بعد میں جمع کی گئی روایات ہوتی ہیں، اور اس کے اندر الفاظ کا فرق بھی آ جاتا ہے، تعبیر کرنے کا بھی فرق آ جاتا ہے۔ پھر کبھی کوئی بات کسی خاص کانٹیکسٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوگی، ممکن ہے اس کانٹیکسٹ کو راوی نہیں سمجھ سکا، اس راوی نے بس گنے چنے الفاظ کے ساتھ تعبیر کر دیا، یہ بھی تو ممکن ہے۔ اس وجہ سے روایت کے اندر اگر کوئی بھی بات ایسی ہے جو قرآن سے اگر متعارض نظر آ رہی ہو، تو قرآن پاک کی بات کو محکم طریقے سے ثابت رکھا جاتا ہے، اس روایت میں ایسی تعویل کی جاتی ہے کہ وہ قرآن کی مطابقت بن جائے، قرآن کی مخالفت نہ بنے۔ لہٰذا عورت کا ناقص العقل ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی عقل ہمارے دین کے اندر عادی ہے، یہ مفہوم، یہ معنی بالکل کمزور ہے استدلالی جہت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔